23 مارچ پاکستان کی تاریخ کا یادگار دن جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ 23 مارچ 1990 قرارداد پاکستان کی گولڈن جوبلی کا دن، اور اس دن ایم کیو ایم قائد جناب الطاف حسین گولڈن جوبلی کی تقریبات کے سلسلے میں مینار پاکستان کے تاریخی جلسہ میں شرکت کے لیے اپنے تاریخی دورے پر لاہور روانہ ہوئے۔ جناب الطاف حسین صبح 6:30 بجے لاہور روانہ ہوئے تو کراچی ایئرپورٹ پر ایم کیو ایم کے مرکزی رہنماؤں، ارکان قومی و صوبائی اسمبلی، کراچی کے میئر اور ڈپٹی میئر، کونسلروں اور کارکنوں کی بڑی تعداد میں انہیں خدا حافظ کہا۔ لاہور روانگی سے قبل وی آئی پی لاؤنج میں جناب الطاف حسین کی ملک کے ممتاز سیاسی رہنما سردار شیر باز خان مزاری سے ملاقات ہوئی تو ایئرپورٹ پر آئی جی آئی کے رہنماؤں، صوبائی وزراء اور ارکان اسمبلی نے ان کا نہایت گرمجوشی سے استقبال کیا۔ لاہور ایئرپورٹ کے وی آئی پی لاؤنج میں مختصر قیام کے دوران اخبار نویسوں سے بات چیت کرتے ہوئے جناب الطاف حسین نے کہا کہ حکومتی پارٹی نے گولڈن جوبلی کی تقریبات اسی شہر لاہور میں 20 مارچ کو منائیں، جبکہ قرارداد پاکستان کی صحیح تاریخ 23 مارچ ہے۔ اگر پیپلز پارٹی والے قرارداد پاکستان کی گولڈن جوبلی تقریبات منانے میں مخلص تھے اور اگر وہ واقعی یہ تقریبات منانا چاہتے تھے تو اس کے لیے لاہور کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومتی پارٹی کو معلوم تھا کہ مسلم لیگ 23 مارچ کو مینار پاکستان پر ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کر رہی ہے۔ اس لیے پیپلز پارٹی نے سوچا چلو ہم بھی لاہور میں جلسہ کر کے اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ حالانکہ اگر پیپلز پارٹی گولڈن جوبلی کی تقریبات منانے میں مخلص ہوتی تو وہ یہ تقریبات پاکستان کے کسی اور شہر میں منا سکتی تھی، اور پیپلز پارٹی کی سربراہ کا آبائی شہر لاڑکانہ ہے، وہ لاڑکانہ میں بھی 23 مارچ کو جلسہ منعقد کر کے قرارداد پاکستان کی یاد تازہ کر سکتی تھی۔ وہاں بھی مینار پاکستان کی طرح قرارداد پاکستان کی کوئی یادگار تعمیر کی جاتی تاکہ اس طرح پیپلز پارٹی اور وزیر اعظم کا رشتہ قرارداد پاکستان سے مضبوط نظر آتا، اور اس طرح لاڑکانہ شہر بھی پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ کو پیش کرنے والا ایک شہر بن جاتا۔ اخبار میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور آئی جی آئی کے سربراہ جناب نواز شریف نے مسلم لیگی رہنماؤں کے ہمراہ جناب الطاف حسین سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران جناب نواز شریف نے جناب الطاف حسین سے ان کی خیریت دریافت کی اور ان سے سندھ اور ملک کی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ جناب الطاف حسین نے جناب نواز شریف اور مسلم لیگی رہنماؤں کو سندھ میں ایم کیو ایم کے خلاف پیپلز پارٹی کی حکومت کی انتقامی کارروائیوں سے آگاہ کیا۔ جمعہ 23 مارچ کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب نواز شریف کی جانب سے جناب الطاف حسین اور ملک بھر سے آئے ہوئے مسلم لیگی رہنماؤں کے اعزاز میں ایک دورانہ دیا گیا۔ جناب الطاف حسین دورانہ میں شرکت کے لیے پہنچے۔ جناب نواز شریف اور دیگر مسلم لیگی رہنماؤں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر مسلم لیگی رہنماؤں کا ان سے تعارف کرایا گیا۔ دوران میں شریک 49 سیاسی رہنماؤں نے جناب الطاف حسین سے ملاقات کی۔ ان میں سینیٹر محسن صدیقی، جناب اختر علی قاضی، جناب جاوید سلطان جاپان والا، سینیٹر مظہر علی، جناب غوث علی شاہ، سابق گورنر پنجاب مخدوم سجاد حسین قریشی اور مشیر احمد پیش امام شامل تھے۔ سندھ کے چیئرمین جناب وسیم سجاد نے جناب الطاف حسین سے مختصر ملاقات کی اور ان سے باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر بات چیت کی۔ پاکستان مسلم لیگ کے صدر جناب محمد خان جونیجی نے بھی جناب الطاف حسین سے ملاقات کی اور اس کے سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ رہنما جناب اجاز الحق،
نماز کی ادائیگی کے بعد تمام رہنماؤں کی تعزیت پرتکلف دہرانے دیا گیا۔ دہرانے کے بعد جناب الطاف حسین، جناب نواز شریف اور دیگر مسلم لیگی رہنماؤں کے ہمراہ گاڑیوں کے ایک بڑے جلوس کی شکل میں سے روانہ ہوئے۔ راستے بھر ویگنوں، موٹر سائیکلوں، ٹرکوں اور بسوں پر سوار پرجوش نوجوانوں نے جگہ جگہ ان کا زبردست نظر کیا۔ مینار پاکستان کے چاروں طرف انسانوں کو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر قرارداد پاکستان کی گولڈن جوبلی کی خوشیاں منانے کے لیے موجود تھا۔ اس تاریخی جلسہ عام سے اہم قائد جناب الطاف حسین کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ کے رہنما جناب گور ایوب خان، جناب غوث علی شاہ، جناب اعجاز الحق، پروفیسر غفور احمد، جناب شیخ رشید احمد، محمد صدیق کانجو، جام غلام محمد یوسف، جناب غلام حیدر وائیں، میاں زاہد سرفراز، جناب چودھری شجاعت حسین، مولانا عبدالستار خان نیازی، محترمہ نور جہاں پانیزئی اور پاکستان مسلم لیگ کے صدر جناب محمد خان جرجانی کے ساتھ آئی جی آئی کے سربراہ میاں محمد نواز شریف کی جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا اور ہم الطاف بھائی کی بات کی پرزور تائید کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انصاف کے اوپر معاشرہ قائم کریں گے، جہاں امیر بھی اسی انصاف سے پانی پیے گا جہاں غریب انصاف سے پانی پیتا ہے۔ ابھی آپ نے الطاف بھائی کی زبانی پیپلز پارٹی کی بربریت کے کارنامے سنے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے سندھ کے اندر کیا ہے وہ آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا؟ اگر سنا ہے تو مجھے زور سے بتاؤ، سنا ہے؟ آپ کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوئے؟ آپ کے ضمیر نے آپ کو جھنجھوڑا نہیں؟ میں خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے آیا ہوں۔ میں خود کراچی گیا تھا اور میں نے دیکھا پیپلز پارٹی کے گنڈوں اور لٹیروں کی بربریت، اور جس طرح سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جس طرح سے انہوں نے بوڑھوں کو، بیٹیوں کو انہوں نے خون ان کا کیا ہے، اپنے انتقام کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ کوئی پاکستانی کی آنکھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے دوستوں، میں نے خود جا کے دیکھا ہے، ہسپتالوں میں گیا، وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسموں کے اوپر ان کے میں نے کمروں کو دیکھا، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ موجود تھے، ان کی کمر کے اوپر لکھا ہوا تھا، گالیاں لکھی ہوئی تھی۔ وہ کس طرح سے لکھی تھی؟ گرم گرم چاقو جو کہ آگ سے گرم کیا جاتا ہے، اس سے کریت کر لکھا ہوا تھا، اور گندی گندی گالیاں لکھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہیں۔ مجھے بتاؤ، لیکن میرے دوستو، ہم جو میں نے دیکھا ہے وہ کوئی پاکستانی کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اور میرے دوستو، میں آپ کی طرف سے بھی اپنے سندھی بھائیوں کو، آپ کی طرف سے اپنے الطاف بھائی کو بھی اس بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم ہیں، ہم پاکستان کا جذبہ محبت رکھتے ہیں اپنے سینے کے اندر، اور ہم پاکستان کے اتحاد کے لیے ہم کٹ بنیں گے، ہم پاکستان کے اتحاد کے لیے اپنی جان کی قربانی دیں گے، ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک پاکستان کے لیے بہائیں گے۔ جب تک ہم ہیں، انشاءاللہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے ایم کیو ایم کے قائد اور
पाकिस्तान की सियासत में एक नया रोल अदा करने वाले अजीम उशान तालियां 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 तालियां। वक्त से बातचीत करते हुए मुल्क के फरसुदा सियासी, मुआशी और माशरती निज़ाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसील से रोशनी डाली और इस सिलसिले में उन्हें MQM के मौक़िफ़ से आगाह किया। जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने वक्त में शामिल नौजवानों पर जोर दिया कि वो जागीरदारों और सरदारों की गुलामी से निजात हासिल करने के लिए MQM की तरह तंजीमें बनाएँ और गरीब व मुतवस्सित तबके से क़यादत निकाल कर ऐवानों में भेजें ताकि मुल्क को 2% मराद याफ्ता तबके के चुंगल से आज़ाद कराया जाए और मुल्क हकीकी तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न हो सके। अल्ताफ़ हुसैन की आवाज़, अल्ताफ़ हुसैन की आवाज़, सुनो सुनो। 24 मार्च की दोपहर क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने हज़रत दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाथ दी। जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने मज़ार शरीफ पर चादर चढ़ाई और फातिहा ख़वानी की। उन्होंने मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी की। इस मौके पर दाता दरबार की इंतज़ामिया की जानिब से जनाब अल्ताफ़ हुसैन को मज़ार शरीफ की चादरों के तोहफ़े भी पेश किए गए। दाता दरबार पर हाजिरी के बाद क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने चीफ मिनिस्टर हाउस में वज़ीर आला पंजाब जनाब मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख़याल किया। 25 मार्च को क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन लाहौर से कराची वापस पहुँचे तो क़ायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर MQM के मरकज़ी रहनुमाओं, हक़ परस्त अरकान कौमी व सूबाई असम्बली, काउंसलरों और अहदेदारों की बड़ी तादाद में उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट की VIP लाउंज में अखबार नवीसों से बातचीत करते हुए क़ायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि उनका दौरा लाहौर बहुत कामयाब रहा है और 23 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर पंजाब के अवाम, बिलखुसूस नौजवान तबके ने MQM से जिस मोहब्बत का इज़हार किया है वो काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि मुल्क के गरीब व मुतवस्सित तबके के अवाम में MQM का पैगाम तेज़ी से मकबूल हो रहा है और इंशाअल्लाह एक दिन मुल्क में हक़ परस्ती का इनकलाब ज़रूर आएगा। अखबार नवीसों से बातचीत के बाद जनाब अल्ताफ़ हुसैन एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आए तो वहाँ मौजूद MQM के कारकुनों ने ज़ोरदार तालियों और फ़लस्तिदाफ़ नारों से उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने हाथ हिलाकर उनके नारों का जवाब दिया। इस मौके पर क़ायद तहरीक ने कारकुनों से मुख्तसर खिताब भी किया। बाद गाड़ियों के बड़े जुलूस के साथ जनाब अल्ताफ़ हुसैन अज़ीज़ाबाद रवाना हुए।